پارسل بنا کر کے میت تک پہنچا دینا، 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اس کا ثواب میت کو پہنچا دینا، یہ ساری کی ساری باتیں قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں، اور یہ سب بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسم و رواج ہیں، ان کا شریعت مطہرہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ میت کی طرف سے قربانی ہو، میت کی طرف سے قرآن خوانی ہو، میت کی طرف سے اور کوئی ثواب ہو، قطعاً اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، الا یہ کہ میت کا عمل دخل یا نیت کسی کام میں رہی ہو تو مرنے کے بعد اس کا ثواب اسے پہنچے گا، یا اس نے وصیت کی ہو اور وارث اس کی وصیت کو پورا کر دے تو اس کا ثواب اسے پہنچے گا۔ یہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ولی تھے۔ آپ نے فرمایا نہیں، سورہ احزاب کی آیت ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اگر قرض دار ہو کر کے مرتا ہے اور اس نے مال نہیں چھوڑا ہے کہ اس کا قرض اس مال سے ادا کیا جائے تو وہ قرض میں ادا کروں گا، اس لیے کہ میں امت کا ولی ہوں۔ اللہ، کوئی مقروض مر گیا، مال نہیں چھوڑا اس نے، نبی نے فرمایا میں چونکہ امت کا باپ ہوں، امت کا ولی ہوں، لہذا میں اس مقروض کی طرف سے قرض ادا کروں گا۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے، لہذا نبی نے اگر امتیوں کی طرف سے قربانی کر دی تو یہ آپ کی خصوصیت ہے، اس کو ہر جگہ فٹ نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور سے ایصال ثواب کے موقع پر تو اسے دلیل بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ ایک سوال اور رہ جاتا ہے، آدمی مر گیا، حج نہیں کیا اس نے، صاحب نصاب تھا، حج نہیں کیا، کوئی نظر مانی تھی، منت مانی تھی، منت پوری نہیں کر سکا، نظر پوری نہیں کر سکا، تو وارث پوری کرے تو اس کو ثواب ملے گا؟ بولے ہاں ملے گا، اس لیے کہ حج جو ہے اس کے اوپر فرض تھا، ایک قرض تھا اس کے اوپر، وہ قرض ادا نہیں کیا اس نے، اللہ کا قرض تھا، صاحب نصاب ہو گیا آدمی تو اس کے مال میں اللہ کا حق بن گیا، اب وہ پیسہ حج کا اس کے مرنے کے بعد لگایا جائے گا۔ وارث اگر حج کرے تو حج کا ثواب اسے پہنچے گا، اس لیے کہ یہ قرضہ ہے، اور وارث اس کی طرف سے وکیل بن کر کے اس قرضے کو ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کفارہ تھا اس کے اوپر، وارث اس کفارے کو ادا کرے گا۔ کوئی نذر مانی تھی پورا نہیں کر سکا تو وارث اب وکیل بن کر کے اس کی طرف سے کفارہ کو ادا کرے گا اور نذر کو ادا کرے گا، اور میت کو اس کا ثواب ملے گا۔ میت کی طرف سے وارث جو ہوتا ہے نیابت کرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام احادیث کے اندر انہا کا لفظ ہے، انہا نیابت کے لیے آتا ہے، کی طرف سے۔ اگر میت کو ثواب پہنچتا تو لام استعمال کیا جاتا، لہا، اس کے فائدے کے لیے۔ انہا کا لفظ تمام احادیث میں ہے، اور ان جو لفظ آتا ہے وہ نیابت کے لیے آتا ہے، یعنی وارث وکیل بن کر کے اس کی طرف سے نیابت کرے۔ اب آپ ایک سوال اور کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے پیسہ تھا اس کے پاس، حج نہیں کیا، قرض تھا، وارث اس کا قرض ادا کرے گا وکیل بن کر کے، نذر نہیں پوری کر سکا، اس کے اوپر نذر کا کفارہ تھا، اس کے مرنے کے بعد وارث اس کی طرف سے وکیل بن کر کے وہ کفارہ ادا کرے گا اس کے مال میں سے۔ وہاں ایک سوال ایسا ہوتا ہے کہ کیا وارث جو ہوتا ہے وکیل بن سکتا ہے؟ وکیل کس نے بنایا اس کو؟ میت نے تو وکیل نہیں بنایا تھا، یہ وکیل کیسے بن گیا؟ وارث وکیل بن کر کے موکل کی طرف سے، مرنے والے کی طرف سے یہ چیزیں کیوں کر رہا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ میت کو، وارثین کو وکیل بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کو وکیل بنا دیا ہے، وارث خود وکیل بن جاتا ہے۔ جیسے ایک حدیث کے اندر ہے، ایک عورت آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میری ماں کے اوپر کچھ روزے رہ گئے تھے، تو کیا میں اپنی ماں کی طرف سے روزوں کی قضا کروں تو اس کا ثواب اسے ملے گا؟ اب یہاں ٹھہر کر کے ایک شبہے کو اور حل کر لیں۔ ایک عورت ہے، بوڑھی عورت ہے، اس نے روزہ رکھنا شروع کیا، ایک روزہ رکھا اس نے، 2 روزہ رکھا، 3 روزہ رکھا، پورے روزے رکھنے کا موقع اسے نہیں ملا اور وہ بیچ ہی میں مر گئی۔ اب بقیہ روزے رکھنا اس کے ولی کے اوپر ہے، اس کے وکیل کے اوپر ہے، اس کے وارث کے اوپر ہے۔
یہاں وہی جواب ہوگا کہ اس کی نیت پورے مہینے کے روزے کو رکھنے کی تھی. اب اگر وارث اس کی طرف سے پورے روزے رکھتا ہے تو اس کو پورے روزوں کا ثواب مل جائے گا. وہی عورت آ رہی ہے, پوچھ رہی ہے کہ اے اللہ کے رسول, میری ماں مر گئی ہے اور اس کے اوپر روزے باقی رہ گئے ہیں, تو میں اس کی طرف سے اگر روزہ رکھوں تو کیا اس کو روزوں کا ثواب پہنچے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک مثال سے سمجھایا. یہ بتا, لو کان علی امی کی دین لکنت قاضیہ, اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو ادا کرتی کہ نہیں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور ادا کرتی. کہا کہ یہ قرض ہی ہے. اس کا مطلب یہ کہ میت اگرچہ اپنے وارثین کو وکیل نہ بنائے, اللہ اور اس کے رسول نے اس وارث کو وکیل بنا دیا ہے. اب وکیل جو بھی اس کی طرف سے کرے گا, کفارے نذر ہو یا اسی طریقے سے حج ہو, تو یہ موکل کا عمل مانا جائے گا. وکیل تو صرف نیابت کر رہا ہے, وکیل تو صرف عمل کر رہا ہے, اور در حقیقت یہ عمل سمجھو موکل کی طرف سے ہو رہا ہے. اور جہاں تک وارث بنانے کا, وکیل بنانے کا سوال ہے, وہ تو اللہ اور اس کے رسول نے خود وارث کو وکیل بنا دیا ہے. جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورت آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول, میری ماں کے اوپر کچھ روزے ہیں, اگر میں اس کی طرف سے روزے رکھوں کیا تو روزوں کا ثواب اسے پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا لو کان علی امک دین لکنت قاضیہ, اگر تیری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تو ادا نہ کرتی؟ کہا اللہ کے رسول ادا کرتی. کہا کہ یہ اللہ کا حق ہے, ادا کر. تو حج وغیرہ اور کفارہ نذر وغیرہ سب قرض ہیں. اگر جو ہے میت کا وکیل ان تمام چیزوں کو کرتا ہے تو یہ در حقیقت موکل کا فعل مانا جائے گا. یہ ایصال ثواب کے اوپر ایک مدلل بحث تھی. اس کے تمام پہلوؤں پر میں نے بحث کر لی ہے, اور جن جن احادیث سے شبہ پیدا ہوتا تھا ان تمام احادیث کو سامنے رکھ کر کے میں نے بحث کر لیے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.